ملا پیمبر زیجاح مل گیا کیا پوچھنا جسے یہ شہنشاہ مل گیا اللہ مل گیا کے بغیر دین کا اعلان تھا مضر توحید کس کی شان علوم مستقیم ایمان ہے کس کے فیض توجہ کا منحصر برسورہ رسول خدا کس کے منتظر وسیع و وسیع میرا مولا علی ہے وسیع و وسیع میرا مولا علی ہے خدا کا ولی میرا مولا علی ہے نکیر کا نہیں کیا بات ہے سبحان اللہ پانی پر میری خبر میں ہے شیر کردگار اب ہے فقط سوال امام کا انتظار سبحان اللہ فاضل لپٹ کے قدموں سے چلا تو بار بار یہی ہے میرا مولا سبب پر محمد والے خطاب پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں اور تاریخ میں اسلام کی کیا رکھا ہے اور تاریخ میں اسلام کی کیا رکھا ہے تم کا منظر ہے جو آنکھوں میں بسا رکھا ہے تم کا منظر ہے جو آنکھوں میں بسا رکھا ہے ایک مینار کی مسجد کو جو دیکھا تو لگا ایک مینار کی مسجد کو جو دیکھا تو لگا جیسے حیدر نے محمد کو اٹھا رکھا جیسے حیدر محمد تھا بسا ان کے میدان میں تھا بسا ان کے میدان میں مقطع پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں میں مدح کا یہ ارمان ہے میں مدح کا یہ ارمان ہے اس کو آئے خزاں کو آئے خزاں ان کے میدان میں تصور میرا ان کے میدان میں ازل سے رہا ان کے میدان میں
پڑھتا ہوں جب فضائل حیدر نئے نئے حیدر نئے نئے پڑھتا ہوں جب فضائل حیدر نئے نئے حلوے تو پچلتے ہیں خنجر نئے نئے ارے دیتے ہیں جام ساقی کوثر نئے نئے کوثر نئے نئے دیتے ہیں ایک سروات دیتے ہیں جام ساقی کوثر نئے نئے مدغ علی میں شیر ہے لب پر نئے نئے باب علی پر سورہ الدہر ہے گواہ الدہر ہے گواہ باب علی پر سورہ الدہر ہے گواہ آتے رہے فلک سے گداگر نئے نئے گداگر نئے نئے خیبر کی جنگ ہو کہ وہ بدر و حنین ہو خیبر کی جنگ ہو کہ وہ بدر و حنین ہو تیغے علی نئے پیکر نئے نئے علی شکل محفوظ ہوں گے کعبے کی آنکھوں میں آج بھی آنکھوں میں آج بھی محفوظ ہوں گے کعبے کی آنکھوں میں آج بھی تیرا رجب کی صبح کے منظر تیرا رجب کی صبح کے منظر نئے نئے منظر نئے نئے مکہ مدینہ شہر نجف سے کربلا کربلا مکہ مدینہ شہر نجف توس کربلا دیکھو زمین پہ خلد کے منظر دیکھو زمین پہ خلد کے منظر نئے نئے منظر نئے نئے اس سلسلے کا ایک آخری شعر پیش کرتے ہیں میسم پرز دقار انیس و دبیر سے انیس و دبیر سے میسم پرز دقار انیس و دبیر سے ملتے رہے ہم کو سخن قرآن کی آیت ہے وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا اگر تم لوگ اللہ کی نعمتیں گننا چاہو if you try to count the bounties of Allah you cannot اپن گنی نہیں سکتے bounties کو اس کی نعمتوں کو گنی نہیں سکتے لیکن ایک کر سکتے ہیں ہم آپ ایک ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے
تو میری گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ولایت اور محبت اہل بیت علیہ السلام. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور میں چھوٹی سی مثال سے ثابت کر دوں گا کہ نعمت اپنے کو بہت بڑی ہے. مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر کوئی میرے کو بولا یا مثلا آپ میں سے کسی کو بولا کہ میں آپ کو کل 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں اور آپ ولایت علی چھوڑ دو اور ہماری طرف آ جاؤ, کیا ہم تیار ہوں گے؟ 10 کروڑ بھی دیں گے تو ہم تیار نہیں گے, پوری دنیا بھی چھوڑ دیں گے, ہم اس کو چھوڑیں گے. بتائیے دل میں بتائیے, ہے نہیں بتائیے؟ تو اتنے قیمتی لوگ ہیں ہمارے پاس, اتنی بڑی نعمت کیا ہے؟ ولایت اور محبت اہل بیت السلام. تو برادران میں آپ کی غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس کے اپوزٹ کو, نیگیٹو پوائنٹ کو پہلے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا. تو اس واقعے سے اپنے کو غدیر کی اہمیت معلوم ہو جائے گی کہ کتنی اہم ہے عید غدیر. عید غدیر سب سے بڑی عید ہے, رمضان سے بڑی ہے, بقرعید سے بڑی ہے, ہر عید سے بڑی ہے. ارے آپ تو جذبات میں آ کے نعرہ لگا دیے, نہیں, 1 سیکنڈ میں بنے تو ثابت کر سکتے. دیکھیے آپ عید الفطر منا رہے ہیں, نماز پڑھے, روزہ رہے نہیں, جب تک کہ ولایت علی محبت علی نہ ہو اعمال قبول ہی نہیں ہوتے. جتنی بھی قرآن پڑھو, جتنا بھی قرآن پڑھو, حفظ کر لو, بالکل صحیح ہے, ثواب ہے. کب قبول ہوگا؟ جب ولایت امیر المومنین ہو. کیوں کہ اللہ کے حکم سے رسول خدا نے اعلان کرایا. آپ علی کی ولایت کو نہیں ماننا اللہ کے حکم کا انکار ہے. جب اللہ کے حکم کا انکار ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں. تو دیکھیے جنہوں نے میدان غدیر کو بھلا دیا یا اسے قبول نہیں کیا, ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنے مقررہ وقت پہ آپ لوگوں سے اجازت دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے سنیے. تو یہ لوگ جا کے جا سلیخ کا پہلا سوال تھا سننے کے قابل ہے. دیکھیں پہلا سوال, اور آپ انشاءاللہ کتابوں میں دیکھیں گے تو یہ جملے ملیں گے, تھوڑا سا ہوتا ہے ایک لفظ ادھر ادھر ہو, کیونکہ میں زبانی پڑھ رہا ہوں, ہے نا. تو کیا بولا انہوں نے؟ سب سے پہلے ابو بکر سے مخاطب ہو گئے, جا سلیخ کیا بولا, کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں بولیں گے آپ اسلام قبول نہیں کرے تھے نا, میں اپنے طرف سے پڑھ رہا ہوں, کیا تم محبت کے وسیع ہو اور وہ عالم ہو جو محمد کی دی ہوئی تعلیم کی بنا پر بے نیاز ہو. بے نیاز نہیں تو اور کسی کی ضرورت ہی نہیں, اب تو اور کسی سے پوچھنے کرنے کی نہیں, بے نیاز, نیڈلیس, اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. محمد کو اتنا علم دیے, اور تم امت کے لوگوں کو جو معلومات کی ضرورت ہو اس کا علم رکھتے ہو. یہ سوال تھا, ذمہ داری کے ساتھ. پہلا سوال کیا کرے, کیا تم محمد کی وسیع ہو, وہ عالم ہو جو محمد کی دی ہوئی تعلیم کی بنا پر بے نیاز ہو گئے ہو. بے نیاز نہیں, اب میں کسی کو پڑھتا کرتا نہیں, میرے میں خود علم آ گیا, اور امت کے سارے جوابوں کا جواب دینے کی تمہیں علم ہے. وہ پہلا جواب یہ تھا بیٹھے ہوئے, میں وسیع نہیں. پہلا جواب تھا ذمہ داری سے, میں وسیع نہیں. دوسرا سوال یاد رکھیے, دوسرا سوال, پھر تم کون ہو, تم کون ہو. بولتے انہوں ابھی کیوں بولے تک نمبر دو, جو بھی ہے ہم نے کسی طرح کھاتا, کسی کے اوپر بس نہیں, نمبر دو بولے نہیں, یہ رسول کے خلیفہ ہیں. کیا بولے تھے, یہ جواب تھا ان کا. انہوں نے بولے سے پہلے عمر بول دیے, کیا بول دیے, انہوں رسول کے جانشین, رسول کے خلیفہ ہیں. وہ ہوتے پھر جاسلی ان سے پوچھا, اچھا تم رسول کے خلیفہ ہو تو کیا محمد نے اپنی زندگی میں تمہیں خلیفہ بنایا؟ ان کی کتابوں میں, اپنی کتابوں میں سب موجود ہے, اپنے طرف سے نہیں بول. کیا محمد نے اپنی زندگی میں تمہیں خلیفہ بنایا؟ کیا جواب رہتا پہلے آپ؟ نہیں. پھر تم کیسے خلیفہ ہوئے؟ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا بلکہ لوگوں نے مجھے چن لیا. بولے اچھا لوگوں نے چن لیا تو تم لوگوں کے خلیفہ ہو, تم رسول کے خلیفہ نہیں ہو. یہی سوال تھے ان لوگ, تم رسول کے خلیفہ نہیں تو تم لوگوں کے خلیفہ ہو. اللہ کے حکم سے میدان غدیر میں انہوں نے میرا اعلان کیا, میرے پاس علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی علم پورا میرے پاس موجود ہے, اور قیامت تک کے واقعات سے میں جانتا ہوں. پورے ان کے سوالات کے جواب دینے کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے. تو برادر اللہ نے غدیر کا اہتمام کر کے کیا کرا, پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اللہ کا اصول ہے کبھی بھی اپنے دنیا کو اپنی حجت سے خالی پارٹ آف دا سیکنڈ بھی نہیں رکھتا. پارٹ آف دا سیکنڈ بھی زمین اللہ کی حجت سے خالی نہیں ہوتی. اللہ کی حجت کا مطلب ہے اللہ کا نبی, اللہ کا رسول یا اللہ کا امام. ریپرزینٹیو آف اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ جناب آدم کو بھیجنے, لوگوں کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے جناب آدم کو بھیجا. وہ جاعل فی الارض خلیفہ, پہلے بولا میں خلیفہ دنیا میں بھیج رہا ہوں, اس کے بعد لوگوں کو بھیجا. کیوں کہ لوگ گناہ کر لیتے تھے, پروردگار ہمارے کو نہیں معلوم, کوئی ہمارا گائیڈ نہیں تھا. اللہ نہیں چاہتا ہے. اللہ پارٹ آف دا سیکنڈ بولا زمین کو اپنی حجت سے, اپنے پیغمبر سے, اپنے امام سے خالی نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ وہی حکم دے رہا تھا میدان غدیر میں. میرے کو پورا غدیر پڑھنا نہیں ہے. کیا آیا تھا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا وما بلغت رسالتہ, آپ نے رسالت انجام ہی نہیں دی, آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دی. کیوں کہ یہ اعلان کرنے والے تھے کہ میرے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے وصی و جانشین ہیں. تو دیکھیے اللہ کس طرح اپنے نظام کو قائم رکھا. اتنا امپورٹنٹ ہے, اسی لیے امپورٹنٹ اسی لیے اس کی حساسیت اور محسوس کر سکتے رسول خدا کے ایکسلنٹ مینر ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, قرآن پر آپ کے بہترین اخلاق ہیں. وہ اخلاق والا رسول لاکھوں لوگوں کو تپتی ہوئی دھوپ میں, جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلائیں گا, جو آ رہے تھے وہ دھوپ میں انتظار کریں گا کہ وہ رسول جن کے ایکسلنٹ مینر ہیں کیا اتنی تکلیف دیں گا بولی دھوپ میں؟ ہرگز نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اعلان کی حساسیت بتا رہی تھی کہ یہ بڑا اعلان ہونے والا ہے کہ میرے بعد علی میرے جانشین بننے والے ہیں. یقیناً ہم پڑھنا برابر پڑھیں گے, عربی سیکھیں گے. آج کل ہم کرسچن کے بچوں کو انگلش سکھا سکتے ہیں. آپ جا کے دیکھیے, وی کین ٹیچ دا چلڈرن آف کرسچن, وائی ناٹ عربک ٹو آور چلڈرن. لہٰذا یہ کیا ہے بیٹا, ہذا مسجد ہو کیا مسجد, معمول اب کوشش کریں تو اللہ بول رہا یسرنا القرآن, ہم نے قرآن کو آسان بنایا, نہیں نے عربی کو آسان بنایا. عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی, مادری زبان, ہمارے اہل بیت کی زبان, جنت میں بھی یہی زبان رہی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے, اگر 50 آیتیں نہیں سیکھنا, برابر سیکھنا بہت آسان ہے, کم از کم 50 آیتیں. لیکن منی گھر میں اتنی خیر و برکت ہے کہ یہ ہے رسول خدا کی حدیث میں ہے کہ انسان قرآن ختم کرے, منہ سے کچھ ادا بھی نہیں کرا, اللہ اسے گناہ معاف کر دیتا. بولنے کی تک ضرورت نہیں ہے, اٹھا کے پروردگار جو بھی میں کرا ہوں تلاوت قبول فرمائے, بولنے کی بھی ضرورت نہیں. سب سے پہلا اس کے گناہ معاف کریں گا اور اس کے والدین کو ہر بیماری بلا سے محفوظ رہیں گا. اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں نہیں ہو تو یہ قرآن کا ثواب کروڑ نہ کروڑ سائر رحمت بن کے ان کو حاصل ہوگا. ہم وہ ہیں جو ایک ہاتھ سے اہل بیت کو اور ایک ہاتھ سے قرآن کو تھامے ہوئے ہیں. تو اب جب ہم وہ کر رہے ہیں تو ہمارا کو چاہیے کہ یہ عید جو عید غدیر ہے جوش و خروش سے منائیں. سالوں اس کو ڈھانکا گیا, پردہ ڈالا گیا, اس لیے کہ اگر اس کو اٹھائیں گے تو سب سامنے آ جائیں گے, ہر چیز سامنے آ جائے گی, ہے نا بھائی. تو اس کو ڈھانکنے کی کوشش کی گئی. بس آج کے بعد جو سلسلہ شروع ہو گیا, ہم طے کریں گے کہ عید غدیر انتہائی خوشی خوشی مسرت کے ساتھ ہمارے چہرے کھلے ہوئے رہنا. اگر کوئی یہ بھی پوچھے کہ علی کے چاہنے والوں کے چہرے ایسے کھلے ہوئے کیوں ہیں, غدیر کی طرف سے کہ آج ہمارے مولا تو محفل میں وہ بھی بنا, قرآن کی آیتیں ہونا, احادیث ہونا اور کچھ لطیفے ہونا, تاکہ ہمارے چہروں پر کیا رہے, مسکراہٹ. تو دیکھیے اسلام میں تمام چیزوں کو کور کرتے ہوئے میں اپنے آخری پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ میرا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. میں وعدہ کیا تھا کہ جو ہے 9 بج رہے ہیں, برابر 2 منٹ. تو اپنا فریضہ یہ ہے کہ ہم برابر قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, نماز رہتے ہیں, روزہ رہتا. تو اخلاق پہ توجہ دینا اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کے اخلاق پر ہمیں چاہیے کہ توجہ, کیونکہ اخلاق ایسی ہے جیسا کہ کسی جھاڑ کو دیکھ کے, جھاڑ کے پھل اور پتوں کو دیکھ کے جھاڑ کا پتہ بجا جاتا. اگر آم لٹک رہی تو بولیں گے آم کا جھاڑ, جام لٹک رہی تو جام کا جھاڑ, بولیں گے نا بیٹا, بولیں گے نہیں بولیں گے. تو بچوں کو ان کے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے کہ کس کے بیٹے ہیں, یہ کس کی اولاد ہے, کون سا خاندان چل رہا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ٹیکنالوجی میں دنیا بہت آگے بڑھتی ہے, ٹاپ پہ. دیکھیں ٹپ, خالی ٹپ کے ذریعے ہم امریکہ میں کیا ہو رہا معلوم کر سکتے ہیں, لیکن اخلاق میں ہم گرتے جا رہے ہیں. آپ لوگ کو جو بزرگ موجود ہے جانیں گے, اس سے پہلے ہمارے زمانے میں جو اخلاق تھے آج وہ نہیں رہے. تو کیا ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا ہم زوال کی طرف آ رہے ہیں؟ اتنا ٹیکنالوجی میں بالکل ہو گیا, مگر اخلاق میں دن بدن کیا ہماری بھی غلطی نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہم جب پڑھتے تھے آفیشیلی سلیبس میں گورنمنٹ کی طرف سے اخلاق کا ایک سبجیکٹ ہے, اخلاق کا حفظان سے کیا کچھ بھی نہیں ہے.
ہندو نہیں، مسلمان نہیں، کچھ نہیں، کسی کے بعد اخلاق نام کی چیز نہیں. آپ ایک ڈاکٹر بن گئے، میں نے بیس ڈاکٹر بننے سے کیا فائدہ آپ کو بتائیے. آپ ایک ڈاکٹر بن گئے، ڈونٹ چلا بہت ہی کم وقت، کیونکہ بڑا مبارک شب ہے، اور مختصر عرض کرتے ہوئے پہلا حق بنتا ہے مرحومین کا کہ ایسے موقعوں پر ہم اپنے مرحومین کو نہ بھولیں. ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات، بالخصوص بانیان جشن کے جتنے متعلقین مرحومین ہیں، حاضرین جشن کے جتنے متعلقین مرحومین ہیں، ان کی ارواح کے لیے. بار دیگر امام زمانہ کی بارگاہ میں ایک اور بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الفقر والشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب الکریم فی محکم کتاب مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات بھیج دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، خطبے کا بھی اختصار کرتے ہوئے آخر نے ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین بیان کیا ہے. بس مختصراً حق منبر ادا کرتے ہوئے آج کی شب کا بے حساب فیض حاصل کروں، کیونکہ مرنے کے بعد اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو یہی. میں ہمیشہ سے بہت ہی مختصر کرتے ہوئے، آپ تو کافی مرتبہ سن چکے ہیں فضائل. بس مختصراً لفظوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مناظرے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتے ہیں، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو مذہب کو امت محمدی میں حق کا ثابت کرنے کے لیے دلیل لی جاتی ہے قرآن. قرآن اگر ہے، قرآن کی آیت اگر ہے تو اس کو حق پر مانا جاتا ہے، اسے حق پر تسلیم کیا جاتا ہے. تو بہت ہی جملوں کو سمیٹ کر سمندر کو کوزے میں لا کر اگر ہم غور کریں تو میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ قرآن کا پڑھنا اور بات ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور بات ہے. پڑھنے والے 73 ہے، سمجھنے والا ایک ہے، اسی لیے اسے جنت ملنے والی ہے. ھدی للمتقین. قرآن جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کو ہدایت کرتی ہے. اب قرآن جسے ہدایت کر دے تو وہ جنتی ہو گیا. مثلا آپ راستے سے آ رہے تھے، میں خود صاحب مکان ہوں، میں خود بانی جشن ہوں، میں نے آپ کو پتہ بتایا کہ وہاں پہ جشن ہے تو آپ کو مل گئی، آپ کو پتہ مل گیا. تو خود اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جسے ہدایت کرتی ہے تو وہ متقی ہوتے ہیں. اب متقیوں کو ہدایت کر دے تو جنتی. اب جنتی ہے، پھر یہ حدیث بھی ہے کہ 73 فرقوں میں ایک ناجی ہوگا. یہ ہے قرآن کا پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا. اللہ نے بہت آسان کر کے قرآن کو پہنچایا، مگر اس میں لغات میں جا کے، اس میں تفاسیر میں جا کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے. اتنی کوشش کرے آپ حیرت کریں گے نوجوانوں تک یہ میسج ٹی وی کے ذریعے وہاں تک بھی پہنچ جائے، کیونکہ لائف چل رہا ہے تو وہ بھی پہنچ جائے ان تک بھی. ایک مولا کے کتنے معنی نکلنے چاہیے بتائیے؟ میں عید قدر کے کتنے معنی نکل؟ 2 نکلیں گے، 4 نکلیں گے، 10 نکلیں گے، 15 نکلیں گے. آپ یقین جانیے اتنا بغض تھا مولا علی سے کہ ایک مولا کے 40 معنی انہوں نے نکالے. 40 معنی، صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہ بڑی عید آ گئی تو سب سامنے آ جاتے، لہذا پھر یہ ان کی خلافت جو ہے باطل ہو جاتی. لہذا معنی بدلو. معنی بدل کے مولا کے معنی دوست کے لیے، مولانا کے معنی رفیق کے لیے، کئی معنی ہیں. 40 معنی محنت کر کے سامنے لا کے نوجوانوں کو امت محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اسی لیے انہیں قرآن ہدایت نہیں کرتی، کیونکہ ان کے پاس ولایت نہیں ہے. جن کے پاس ولایت ہوتی ہے انہیں قرآن ہدایت کرتی ہے. یہ ایک آسان سی بات میں نے آپ کے سامنے. ایک دوسری آسان بات، بس 5 منٹ پھر آپ کے لیے حق میں دعا کروں گا. شب عید غدیر سن لیجئے، مولا کے فضائل ہیں اور عقیدے مضبوط ہونے کا بہترین وقت ہے. نہیں معلوم آئندہ سال ہم زندہ رہے یا نہیں رہے. کئی لوگ تھے جو زندہ تھے، اب یہ سال نہیں ہے. کوئی چیز ان کے ساتھ ہے تو یہی علی ہے اور کوئی نہیں ہے. تو اب مختصر یہ ہے کہ دیکھیے قرآن ہدایت انہیں کرتی ہے جو تقوی اور اختیار کرتے ہیں. وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں مختصر میں جا رہا ہوں. اگر قرآن ہدایت کر دے تو وہ جنت میں جائے گا نا. بتا رہا ہوں کیوں، یا نہیں بتاؤں گا. یا رسول اللہ توحید کی معرفت بتا دیجئے. نہیں بتاؤں گا. بولے کیوں؟ اگر علم حاصل کرنا ہے تو کیا تم نے وہ حدیث میں جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا، کیا میں نے نہیں بتایا؟ بولے کون سی حدیث یا رسول اللہ؟ تو بولے اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے، معرفت توحید حاصل کرنا ہے تو شہر کو آنا ہوگا. بولے کون سے شہر کو؟ بولے انا مدینۃ العلم. آنا ہے تو وہ علی بابا کے ذریعے آنا ہے. صلوات بیٹے محمد و آل محمد. اور یہ نا بات آسانی سے. اب توحید ملے گی تو علی سے ملے گی، رسالت ملے گی تو علی کے ذریعے ملے گی، انبیاء کی معرفت ملے گی تو علی کے ذریعے ملے گی، امامت کی معرفت ملے گی تو علی کے ذریعے ملے گی، وقت امام کی معرفت بھی ملے گی تو علی. اب سمجھ میں آیا کہ جو کچھ ہے علی ابن ابی طالب ہے. صحیح ہے نا. اسی لیے کہتے ہیں اللہ اکبر نے سب سے بڑا احسان یہ کر دیا کہ ہمارے نصیب میں عید اکبر لکھ دیا. اللہ اکبر نے سب سے بڑا احسان یہ کر دیا کہ ہمارے نصیب میں عید اکبر لکھ دیا. آج خوش نصیب ہے، ہم عید منا رہے. بہت ہی مختصر لفظوں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب آج دین کامل ہوگا کے اوپر 2-4 منٹ دیکھ لیجیے آپ. اس کے بعد آج دین کامل ہوا. لوگ سمجھتے نہیں کامل کا لفظ کیا ہے. آپ جائیے کسی کے بعد بھی جائیے، 99 لکھیے، انہیں 100 دے گا آپ کو. مانے گا 100؟ حساب کتاب تو یہاں ہوتا ہے نا، دیکھتے نا مقام، کبھی مانے گا 99. 1 روپیہ جب تک اس میں شامل نہیں ہوگا وہ 100 روپیے بول ہی نہیں جا سکتا. اگر وہ 100 بولے گا تو وہ جھوٹا ثابت ہوگا. 99 ہے، 1 روپیے کی کمی ہے، مگر 100 نہیں ہو سکتا. ہو سکتا؟ بولے نہیں. اتنے اسٹیٹ ہے ہمارے ملک کے، ایک اسٹیٹ کو بھول کر آپ بولیں پورا انڈیا بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. جس ملک کے بھی جتنے اسٹیٹ ہے. اب میرا نام جعفر ہے، رے نکال دوں تو جاف ہو جائے گا. میرا نام صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کسی کا بھی نام صحیح نہیں ہوگا. کوئی بھی بات جب تک کامل نہیں ہوئی کسی کی عقل میں بھی نہیں آ سکتی، کسی کے شعور میں بھی نہیں آ سکتی. ایک نمبر بھی آپ غلط ملا کے آج سے ملانا شروع کریں، آئندہ عید غدیر تک یہیں بیٹھ کے ملاتے رہیے، نہیں مل سکتا. آئندہ سال تک بھی ملائیے، نہیں مل سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کامل نہیں ہے. 2 رکعت نماز فجر کو 1 رکعت پڑھ کے بتا دیجئے، نہیں خوب